السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اورحان سیریز کی قسط نمبر 6 کی مکمل تفصیل، مکمل تجزیہ اور آنے والی اقساط سے متعلق اہم اشارے شیئر کرنے والے ہیں، اور جو تازہ معلومات ہمیں موصول ہوئی ہیں وہ بھی آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے اگر ریٹنگز کی بات کی جائے تو اس ہفتے اس نئی قسط نے جو نتائج دکھائے ہیں وہ یقیناً قابل توجہ ہیں۔ مجموعی کیٹیگری میں ریٹنگ بڑھ کر 4.37 تک پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح اے بی کیٹیگری میں اس نے 3.37 سکور حاصل کیا، جو ایک اچھی بہتری ہے، جبکہ اے بی سی 1 کیٹیگری میں 4.24 تک پہنچ جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ سیریز دوبارہ اپنی اصل رفتار پکڑ رہی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بہتریاں اس وقت بہت اہم ہیں، کیونکہ کافی عرصہ سے ریٹنگز میں کمی کے باعث یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ سیریز کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس وقت اصل مقابلہ اشرف رویا نامی سیریز سے ہے، جو تقریباً اسی وقت نشر ہوتی ہے جس وقت کرولش اورحان نشر ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی ریٹنگ اس وقت 8 کے قریب پہنچ چکی ہے، جو ایک بڑا چیلنج ہے۔ مگر اس سخت مقابلے کے باوجود اورحان سیریز کا آہستہ آہستہ اوپر آنا بہت معنی رکھتا ہے۔ اس قسط میں ایک بار پھر کائی قبیلے کی وہ پرانی روایات اور ماحول دیکھنے کو ملا جو کرولش عثمان کے دور میں دلوں کو بہت پسند آیا تھا۔ خواتین اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف دکھائی دیں، قبیلے کی معمول کی زندگی نمایاں طور پر دکھائی گئی، اور یہی وہ رنگ ہے جو ناظرین ہمیشہ سے پسند کرتے ہیں۔ اس بار ایک نئے شیخ کا تعارف بھی ہوا جن کا نام شیخ موسیٰ بتایا گیا۔ تیمورتاش کا کردار بھی اس قسط میں نمایاں طور پر بدلا ہوا نظر آیا۔ جب وہ پہلی بار آیا تھا تو اس میں وہ شدت اور مضبوطی نہیں تھی، مگر اب اسے مکمل طور پر ایک حقیقی منگول کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق آنے والی اقساط میں یہی کردار خون ریزی، قافلوں پر حملوں اور معاہدوں کی خلاف ورزی میں سب سے آگے ہوگا۔ خاص طور پر اورحان بے کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر قائم رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کمانڈر مردی کی کارکردگی بھی بہترین رہی، اور اس نے اتنا عمدہ کام کیا کہ براک اولسیوٹ کی غیر موجودگی محسوس نہیں ہوئی۔ اب آتے ہیں اس قسط کے سب سے اہم اور حساس حصے یعنی جرگے کی طرف۔ یہ جرگہ تاریخی لحاظ سے انتہائی اہم مرحلہ تھا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ محمد بوزداغ نے ایک بار پھر سیریز کو اصل تاریخ کی طرف لانا شروع کر دیا ہے۔ اورحان بے کے دونوں فیصلے مکمل طور پر حقیقی تاریخ سے میل کھاتے ہیں۔ پہلا فیصلہ یہ کہ فتح کیے گئے علاقوں کے لوگوں کو جمع کر کے وہاں آباد کیا جائے تاکہ ریاست مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہو سکے، اور دوسرا فیصلہ یہ کہ ہر مقام پر ایک قاضی مقرر کیا جائے تاکہ انصاف لوگوں کے قریب رہے اور وہ اپنا مسئلہ لے کر در بدر نہ پھرتے رہیں۔ حقیقت میں بھی یہی تو فیصلے اورحان غازی نے کیے تھے۔ شاہین شاہ بیگ کی کہانی بھی تیزی سے دلچسپ ہو رہی ہے۔ اب اس کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ سچے دل سے اورحان بے کی قیادت قبول کرے، یا پھر تیمورتاش کے ساتھ مل کر بغاوت کی راہ اختیار کرے، اور اگلی قسط میں اس کا کیا فیصلہ ہوگا یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوگا۔ قسط کے آخری حصے میں وہ منظر بھی خاص تھا جب اورحان بے خیمے سے پریشان چہرے کے ساتھ نکلے اور کہا کہ میں ایسی جنگ میں الجھ گیا ہوں جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے، اور یہاں اشارہ گھر کے معاملات کی طرف تھا، خاص طور پر ساس اور بہو کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کی جانب۔ اب رخ موڑتے ہیں فاطمہ خاتون کی طرف، جس کی زندگی اس قسط کے بعد ایک بہت مشکل راستے پر داخل ہونے والی ہے۔ وہ پہلے ہی قبیلے کی الجھنوں، گھریلو دباؤ اور حالات کی سختیوں میں دبی ہوئی ہے، اور ایک خاموش جنگ لڑ رہی ہے جس کے بارے میں کسی کو اندازہ نہیں۔ اس کے دل میں جس شخص کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا ہے وہی رشتہ اب اس کے لیے سب سے بڑا امتحان بنے گا، کیونکہ جلد ہی اسے معلوم ہوگا کہ جس پر اس نے بھروسہ کیا، جو اس کے دل میں امید جگا رہا تھا، وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ برسا کے فوج کا کمانڈر فلیویس ہے۔ یہ انکشاف اس کے لیے بہت بڑا دھچکا بنے گا اور اس کی پوری دنیا ہلا کر رکھ دے گا۔ اسے محسوس ہوگا کہ وہ جسے اپنا سمجھ بیٹھی تھی وہ دراصل دشمن قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہی دشمن جن کے ہاتھوں اس کے قبیلے نے برسوں تک خون ریزی اور مشقتیں دیکھی تھیں۔ اس سچ کے سامنے آتے ہی فاطمہ کی شخصیت اندر سے ٹوٹنے لگے گی، نہ وہ کسی پر اعتماد کر پائے گی، نہ خود کو سنبھال پائے گی، اور آنے والی اقساط میں اس کے فیصلوں سے پورا قبیلہ متاثر ہوگا۔ ناظرین کرام، آج کے اس تفصیلی ریویو میں ہم نے قسط نمبر 6 کے تمام اہم پہلوؤں، کرداروں کی پیش رفت اور آنے والے بڑے موڑوں کا جائزہ لیا، چاہے وہ سیاسی حکمت عملی ہو، سپاہیوں کی بہادری، تیمورداش کی چالیں یا فاطمہ خاتون کی زندگی میں آنے والا مشکل وقت۔ ہر چیز سے صاف ظاہر ہے کہ آنے والی اقساط میں کہانی نہ صرف شدت اختیار کرے گی بلکہ جذبات، سیاست اور جنگ تینوں اپنے عروج پر ہوں گے۔ اس قسط نے اپنے ایکشن اور جذبات سے دل جیتے ہیں، اور ریٹنگ میں ہونے والی بہتری نے سیریز کے مستقبل کو ایک نئی امید دی ہے۔ اگر کہانی اسی طرح اصل تاریخ کے راستے پر آگے بڑھتی رہی تو آنے والے ہفتوں میں اورحان سیریز دوبارہ وہی اثر دکھا سکتی ہے جو چند سال پہلے کرولش عثمان نے دکھایا تھا۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا ریویو پسند آیا ہو تو اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کے تبصرے ہمیں نہ صرف حوصلہ دیتے ہیں بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کن موضوعات پر مزید تفصیل چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اورحان سیریز کے مزید انکشافات اور زبردست واقعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔